Islamic Urdu Bayanat channel. Like, share, comment, subscribe. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فضا عالم کی یہ کہتی ہے تباہی آنے والی ہے، فضا عالم کی یہ کہتی ہے تباہی آنے والی ہے، دنیا اپنے ہاتھوں سے قیامت لانے والی ہے، فریب و مکر کے چکر میں دھوکہ کھانے والی ہے، عمل جیسا کیا سزا ویسے ہی پانے والی ہے۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، موجودہ دور اور اس وقت کے پرفتن حالات جس سے صرف ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں اور دنیا بھر میں طرح طرح کے فتنے روزانہ رونما ہوتے ہیں، مسائل سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے۔ اس وقت کے حالات میں سب سے بڑی چیز اگر ہمارے لیے کوئی ضروری ہے تو وہ ہے سیرت سرکار۔ ہم جس نبی کے ماننے والے، جس نبی کے متبع ہیں، اس نبی کی سیرت، اس نبی کا اسوہ، اس نبی کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ دنیا کے سامنے سیرت سرکار کا مظاہرہ پیش کرنا ہے۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں اور دین کے نام پر جذبہ اتنا ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے وہ بھی کر گزرتے ہیں دین کے نام پر۔ اسی سے دین اسلام دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ سرکار کی سیرت اور سرکار کی سنت اور آپ کی تعلیمات جو کتاب و سنت میں ہمیں ملتی ہے
وہ ہمیں اپنے علماء کرام سے پوچھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی خرافات اور بدعتیں ہمارے معاشرے میں گھر کر گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دین کے نام پر ہم غلط رسومات میں مبتلا ہو کر مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں، اور یہ اسلام کی غلط ترجمانی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کیا مذہب اسلام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ایذائیں پہنچائی جائے، انہیں تکلیف دی جائے، ان کے درمیان مشکلات اور رکاوٹیں ڈالی جائے۔ یہ ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے اور غلط رسومات کی وجہ سے اسلام کی غلط ترجمانی ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ سرکار کا کس طرح ان کے سامنے اسوہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسی تھی، سرکار کی سیرت پر کیسے وہ عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، وہاں نہ جلسے ہیں، نہ جلوس ہے، نہ جھنڈے ہیں، نہ چراغاں ہیں، نہ شامیانے ہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہاں صرف ایک ہی چیز ملے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی میں رچ بس گئی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دن ہے۔ ہر لمحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لمحہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اتنے مداح تھے، اتنے خیر خواہ تھے، اتنے چاہنے والے تھے، ہر چیز سرکار کے اشارے پر قربان کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب تعالی شانو فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا، تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، تمہارے لیے اسوہ بنا کر بھیجا۔ دنیا کے کسی آئیڈیل کی ہمیں ضرورت نہیں، دنیا کے کسی اسٹار کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے سیرت سرکار ہوگی، سرکار کی تعلیمات ہوگی، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے ہوں گے۔ ایک ایمان والے کی زندگی اگر گزرتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزرے گی۔ سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے، اور مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، اور کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اگر دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائے، پڑوسی ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہونے پائے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر قیامت کے دن کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، دوسری امت کے لوگ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ آپ کی امت کے متوالے ہیں، یا آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ کے نام لینے والے ہیں، لیکن ان کے کردار دیکھیے، ان کے اخلاق دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے، ان کے معاملات دیکھیے۔ نام آپ کا لے رہے تھے لیکن کام دیکھیے تو غیروں کے طرز پر کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم باپ ہو تو فاطمہ کے باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے فرمائی۔ اگر تم شوہر ہو
تو صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دیکھیے، ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی، بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ اگر تم مزدور ہو تو دیکھیے کہ مکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں کس طرح سے چرائی۔ اگر تم تاجر ہو تو دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت میں کیا طریقہ اختیار فرمایا۔ اگر تم سیاستداں ہو، لیڈر ہو، تو دیکھیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکومت فرمائی، کس طرح سرداری فرمائی۔ ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں اور حضور کے امتی ہیں۔ یہ دنیا کا کوئی بھی ہمارا آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ نام جس کا مسلمان ہو پھر بھی ہم اسے اپنا آئیڈیل نہیں مانیں گے۔ ہمارے آئیڈیل تو جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ بس سرکار کی جو تعلیمات ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے۔ کوئی کچھ بھی کر رہا ہو، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات میں یہ چیز ہمیں کیسے ملتی ہے۔ دنیا والوں کی زندگیاں دیکھ کر مرعوب نہ ہو جائے۔ فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ امت کو ہدایت کی طرف لائے۔ آپ اس لیے نہیں تشریف لائے تھے کہ آپ کے نام پر یوم پیدائش منائی جائے، علمبرداری کی جائے، اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ اپنی تعریفات کروائیں۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو مکہ کے سرداروں نے، کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش دی تھی، آپ کے سامنے آفر کیا تھا کہ اے محمد اگر تم سرداری چاہتے ہو تو آج سے ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو، مال و دولت کے خواہاں ہو، تو ہم تمہاری خدمت میں اتنا مال جمع کر دیتے ہیں، مال کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، تم سب سے امیر بن جاؤ گے، سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہیں حسن و جمال چاہیے، اگر تمہیں کوئی خوبصورت بیوی چاہیے، عورت چاہیے، تو عرب کی سب سے خوبصورت حسینہ تمہاری خدمت میں لا کر پیش کر دے۔ شرط یہ ہے کہ تم جو دعوت دے رہے ہو وہ بند کر دو، تم جو کام کر رہے ہو اسے رک جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ مجھے آفر دے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں ماہتاب رکھ دو، چاند سورج بھی لا کر ہتھیلی پر رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ جو کام لے کر مجھے اپنے پروردگار نے بھیجا ہے اسی کام کو کرتے کرتے یا تو اپنی جان دے دوں گا یا اس دعوت کے کام کو دنیا کے چپے میں پھیلا دوں گا۔ آج دنیا نادان ہے دوستو، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، ہم طیش میں آ جاتے ہیں، لیکن کمزوری ہماری بھی ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتنا اپنایا ہے۔ ہماری شادیاں دیکھیے، کیا شادیوں میں ایک بھی سنت نظر آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ شادیوں میں بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی رسمیں آج ہمارے معاشرے میں وجود میں آ گئی۔ کوئی بھی عمل ہمارا دیکھیے تو اس دین سے ہٹ کر اور غیروں سے مشابہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو لوگ لب کشائی کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور گستاخی کے کلمات کہہ رہے ہیں، وہ تو نادان ہیں۔ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، بے ادب احترام کیا جانے، بے ادب احترام کیا جانے اور کفر ایمان کیا جانے، جسے خود اپنی ہستی کا پتہ نہ ہو وہ جاہل میرے نبی کا مقام کیا جانے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اگر آپ اپنا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے آتے تو طائف والے کبھی نہ بچتے۔ جب مشرکین مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کیا، طائف والوں نے آپ کی جوتیاں لہو سے تر کر دی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، پہاڑوں کے فرشتوں سے کہا کہ میرے محبوب سے جا کر کہیے اگر آپ حکم دے تو طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان مسل دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدینی قومی فإنہم لا یعلمون، اے الہ العالمین میری قوم کو ہدایت عطا فرما اس لیے کہ وہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا دنیا میں بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں تو انسانوں کا بھی نبی ہوں، جناتوں کا بھی نبی ہوں، کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، رحمت للعالمین ہے آپ کو۔ آپ کیسے کسی کے حق میں بد دعائیں کر سکتے ہیں؟ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنا ہے، آپ کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور دینی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے۔ صحابہ کرام میں یہ زندگی میں یہ دین جو آیا ہے کیسے ادب سے آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب و احترام تھا صحابہ کرام میں۔ غزوہ احد کے موقع پر گھمسان کی لڑائی تھی، جنگ ہو رہی ہے، تیروں کی بوچھار ہے، بارش کی طرح تیر برس رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسائے جا رہے۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تیر روکنے کے لیے، سرکار کو بچانے کے لیے ڈیفینس میں کھڑے ہوئے۔ اب یہاں میدان کارزار میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب اور آپ کی کتنی عزت کہ یہاں میدان میں بھی حضور کی بے ادبی کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔ اگر وہ سینہ تیروں کی طرف کرتے ہیں تو اپنی پشت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف ہوتی ہے، یہ بھی صحابہ کرام کو گوارا نہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت کو تیروں کی طرف کیا اور اپنے چہرے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف کیا تاکہ میدان کارزار میں بھی حضور کی بے ادبی نہ ہو۔ آج اسی سنت کے ہم جنازے نکال رہے ہیں۔ بتائیے ہم نے کتنا دین پر عمل کر کے بتایا، ہم نے کتنی شریعت پر عمل کر لیا۔ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے محنتیں ہو رہی ہے، علماء کرام خانقاہوں میں مدارس میں محنتیں کر رہے ہیں، اور جب حالات سر سے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا گھر نظر آتا ہے، یہ مسجد نظر آتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ 5 وقت کی نمازوں کی پابند بن جائے، کائنات میں کسی کی مجال نہیں کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکے۔ کہنے والے نے اچھی بات کہی کہ کیوں ہمیں مٹانے پر طلوع ہے زمانہ، کیوں ہمیں مٹانے پر طلوع ہے زمانہ، ارے ہمارے مٹنے پر تو قیامت رکی ہوئی ہے۔ اگر یہ مسلمان مٹ گیا تو پھر قیامت لازمی ہے، آنی ضروری ہے۔ جب کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے شامیانے کو لپیٹ کر رکھ دیں گے، کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلائے گی۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں دینی حلقے لگیں گے، دینی مجلسیں ہوگی، تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، نمازی آئیں گے جڑیں گے، تب دین زندہ ہوگا، اور اسی دین کی برکت سے ماحول ایسا نورانی بنتا چلا جائے گا، لوگوں میں ہدایت عام ہو جائے گی۔
ہماری یہ مسجد جو ہے الحمدللہ بڑے اچھے مقام پر ہے، بڑے اچھی جگہ پر ہے، اطراف میں مسلمانوں کی آبادی ہے، اسے آباد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور مسجد کی جو ضرورتیں ہیں اس کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے، اور یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر کے چلانے میں، اس کے نبھانے میں، اس کی آباد کرنے میں میری کیا محنت لگ جائے، میں کیا قربانی پیش کر سکوں، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب ہر آدمی یہ سوچ لے کر کھڑا ہوگا انشاءاللہ ہماری مسجد کا، ہمارے مدرسے کا نظام آسان ہو جائے گا۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ہمت کر کے مسجد کے لیے تعاون بھی پیش کرے، یا تعاون کرنے والوں کو مسجد تک لائے، تاکہ ہمارا یہ نظام خوبصورتی کے ساتھ چلتا رہے، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہاں ماشاءاللہ یہ پنکھے چل رہے ہیں، وقت پر پانی مل رہا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ لگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسجد کے نظام چلانے میں، اس کے نباہ و خرچ میں ہر مصلی کو تعاون کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اس بھارت دیش کی اور یہاں کے رہنے بسنے والے ہر انسان کی اللہ تعالیٰ خوب حفاظت فرمائیں، آپس میں سب کو متحد فرمائیں، آپس میں ایکتا نصیب فرمائیں، اور ہر قسم کے خلفشار انتشار سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔